عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز ببلند درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ بلغ العلا بکمالہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف دجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف دجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات پاک تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد حاضرین و ناظرین و سامعین کرام گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر نماز دی فضیلت نماز پڑھن والے لوگ انہاں لوگاں نوں اللہ تعالیٰ کی انعام کی اکرام عطا فرماندا ہے اور یہ بھی بیان کیتا سی کہ جنہیں جو پایا نماز دے صدقے ہی پایا جنہوں جو مقام ملیا یا اللہ دا قرب حاصل کیتا بولو کدے صدقے کیتا نماز دے صدقے کیتا نماز اسلام دا دوسرا رکن سی
اس موضوع تے گفتگو کیتی سی اور اج انشاءاللہ العزیز نماز دے نال نال تقوی پرہیزگاری اس موضوع تے انشاءاللہ العزیز مختصر وقت دے اندر جتنا ہو سکا اللہ تعالیٰ دی پاک برگاہ دے اندر دعا گواں کریم رب حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام یقیناً بہت ہی پیارا اور خوبصورت دین ہے۔ اسلام دے کسی بھی رکن دے اندر اگر انسان داخل ہو جائے یقین نال اس رکن دی اتنی خوبصورتی ہے، اتنی مٹھاس ہے کہ انسان بالکل پاک صاف مطہر ہو جاتا ہے۔ مثال دے طور تے روزہ لے لو، اور روزہ رکھن دا صحیح معنی کی ہے؟ مسلمان ہوئے، عاقل بالغ ہوئے، روزی دی فضیلت عظمت ادا مقام سمجھدا اور جاندا ہوئے، رکھ لیا روزہ۔ اور روزہ کہے گا کہ یار رکھیا تے ہے، چل نماز ہی پڑھ لئیے۔ روزہ رکھ کے نماز پڑھنا آئے گا، زور دا وقت ہوئے گا نماز بھی پڑھے گا، نال قرآن بھی پڑھ کے جائے گا، عصر دا وقت ہوئے گا پھر قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، افطار کرے گا، رب کو لو دعا۔ کم ایک کیتا کیڑا؟ روزہ، لیکن اس دے نال نال کتنے کم ہو رہے اور خوبصورت تلاوت قرآن پاک بھی ہو رہی، نماز بھی ادا کی جا رہی، پھر اس دے نال نال حسن سلوک، شفقت اور رحمت یہ چیزاں بھی نال آ گئیاں۔ کوئی لڑائی کر رہا تو اسی کی کہاں گے یار چھوڑ دو روزے دا مہینہ، یا میرے نال کوئی لڑائی کرے گا میں کی کہاں گا یار بس کر دے، میں روزے دی حالت میں نہیں چاہتا کہ روزے دی حالت دے اندر اس زبان چو کوئی گندے الفاظ کڈا۔ کم ایک کیتا سرکار، لیکن فائدہ بہت سادہ ہویا۔ نماز لے لو، نماز پڑھنا آیا، سب تو پہلے کی کریں گے؟ وضو کریں گے۔ اگر اس تو پہلے ویکھیا جائے بدن بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، پھر مسجد آ کے وضو کیتا۔ حضور نے فرمایا جنہیں ہاتھ دھوتے اللہ تعالیٰ ہاتھاں دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنے گناہ ہاتھاں دے نال اسا کیتے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ سارے گناہ۔ پھر فرمایا کہ جدوں انسان چہرے تے پانی پاندا، فرمایا کہ او دے اندر اکھ بھی ہے، او دے اندر منہ بھی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ دے چہرے دے اور اکھاں دے اور منہ دے سارے گناہ کم ایک کرن آئے ہیں۔ کیڑا؟ نماز پڑھن۔ لیکن فائدہ کتنا ہو رہا؟ ہاتھ دے گناہ بھی چلے گئے، چہرے دے گناہ، اکھاں دے گناہ سارے چلے گئے۔ پھر بازو دھوئے، بازو دے سارے گناہ، اسی طرح سر دے سارے گناہ، پاؤں جنہ دی طرف اسی چل کے جانے غیر شرعی کمہ دی طرف، حضور نے فرمایا پیر دھوے گا تے پیراں دے گناہ معاف۔ گل مکی نہیں، پھر حضور نے فرمایا کہ ہاں میرے صحابہ جدوں اس طرح اے اللہ اکبر کرنی نہ تے سارے گناہ تواڈے کندھے ہوتے، سارے گناہ کندھے ہوتے آ جانے۔ فرمایا جدوں رکوع کرے گا نا تے اللہ تعالیٰ دی رحمت نہ سارے گناہ مٹ جان گے، آؤ گر جان گے کندھے ہوتے۔ اگر سر ہوتے کوئی چیز رکھی ہوئے، گلاس رکھو یا کندھے ہوتے، جدوں رکوع کرو گے تو گرے گا نا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا گناہ انسان دے کندھیاں تے رکھ دیتے جاندے، جدوں رکوع کردا تے سارے گناہ مٹ جاندے۔ کم ایک کیتا، نماز دا ارادہ کیتا، نماز پڑھنا یا فائدہ بڑا زیادہ ہو گیا۔ دین اسلام دا کوئی بھی رکن لے لو، کوئی بھی رکن لے لو یار، زکوٰۃ ہی لے لو۔ انسان سمجھتا میں زکوٰۃ دے دیتی، میں لکھ روپے چو 2500 روپے دے دیتا، انسان سمجھتا ہو گیا۔ نہیں، حضور نے فرمایا کہ جدوں انسان زکوٰۃ دا مال و متاع پیسہ جمع پونجی اللہ دی راہ تے دے دیندا، فرمایا او دا مال پاک صاف ہو جاندہ، مال بالکل صاف ستھرا ہو گیا، جی میں دانے نہیں چھانی دے، دانے صاف کری دین۔ اسی طرح کوئی باجرہ گھور کوئی دیگر دالاں گندیاں ہو جان، دالاں صاف وہ چھان نکلدا نا ایک سائڈ تے کر دو تے پچھے باقی دال صاف ہو جاندی۔ فرمایا اسی طرح جدوں زکوٰۃ انسان دیندا وہ 2500 روپے لکھ چو اگر گیا نا تے باقی پیسے سارے پاک اور
صاف ہو گیا، ایک تو یہ فائدہ، صاف ہو گیا، مال صفائی ہو گئی، فلٹر لگ گیا۔ دوسرا فائدہ، اگے کسی غریب نو دیتے، کوئی راشن لے لے گا یار، کوئی بچوں دے کپڑے لے لے گا، کوئی اپنی ضرورت پوری کر لے گا، اور پھر تانوں دعا بھی دے گا۔ اللہ شاید اس دعا دی صدقے اور جڑا تسا 2500 دیتا کی پتہ 25 کروڑ دے دے۔ دین اسلام دا ہر رکن اپنے اندر بڑیاں خوبیاں رکھتا ہے۔ اسی طرح تقوی اور پرہیزگاری، یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے، تقوی اور پرہیزگاری۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے تو ڈر گیا، مقام ربہ ونہى النفس، فرمایا کہ جیڑا بندہ میری خشیت تو ڈر گیا، میرے رعب اور دبدبے تو، میری جلالیت تو ڈر گیا، یا اللہ او دے واسطے کی وے؟ فرمایا او دے واسطے ونہى النفس، فرمایا سن لو پھر او دے واسطے جنتان، او دے واسطے 2 جنتان ہے۔ سرکار جنت ایک نہیں مان، ایک جنت نہیں مان۔ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، حضور نے فرمایا صحابہ آج تمہیں بتلاؤں نا، جو سب سے زیادہ، سب سے کم رقبہ جس میرے امتی کو، آخری امتی جس کو سب سے کم رقبہ جنت کا ملے گا نا، مسلم شریف، حضور نے فرمایا صحابہ پتہ ہے وہ رقبہ کتنا ہوگا، وہ جنت کتنی ہوگی جس کو سارے نالوں گھٹ ملنی؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کو رسول بہتر جانتا ہے محبوبہ۔ فرمایا سنو، اے دنیا 2 گنا کر لو، فرمایا سب تو چھوٹی جنت اس غلام نو ملنی ہے۔ ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ، کیا بات ہے تھوڑی سرکار، جس کو 20 مرلے ہون او پھلدا سماندہ نہیں۔ اے دنیا 2 دفعہ جمع کر دیتی جائے تو فرمایا کہ اس غلام جنہوں سب تو آخر تے جنت ملنی، سب تو آخر تے جنت ملنی، فرمایا 2 گنا زمین دا رقبہ ہوئے گا، اے ادھی جنت جے تے جنت ایک نہیں مان سرکار۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے خوف تو، خشیت تو ڈر گیا، فرمایا کہ او بندہ جنتی ہے، پھر جنت ایک نہیں، او دے واسطے کی 2 جنتاں نے۔ حضرت علی المرتضیٰ، یہ جدوں آیت نازل ہوئی نا، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ایک نوجوان سی، بڑا خوبصورت سی۔ اس نوجوان نو ایک عورت نے بلایا، دعوت دی طرف، انہوں گناہ دی طرف مائل کیتا۔ پہلے کوئی اپنا عذر دسیا، کم دسیا کہ میرے گھر کم ہے لہٰذا میرے نال چل۔ یہ نوجوان چلتا چلتا وہ گھر پہنچ گیا۔ کی ہویا؟ انہیں دروازے بند کر دیتے، کھڑکیاں بند کر دیتیاں، وہ تالے اور چابیاں کور رکھ لیاں۔ اس عورت نے گناہ دی طرف بلایا، لیکن جس طرح بھی ہویا اللہ نے اس نوجوان نو بچا لیا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا نے بلایا سی نا، اور 7 کمرے سن، ہاں ایک محل دے اندر دوسرا محل، دوسرے دے اندر تیسرا محل، اور وہ چابیاں بڑیاں مخصوص سن، اور صرف وقت بادشاہ دے کول یا ادھی بیوی دے کول ہی ہوندیاں سن۔ اتنے اعلیٰ قسم دے تالے کھلے سن کہ نہیں سی کھلے؟ بولو نا، کھلے سن۔ چابیاں حضرت یوسف کو سن؟ نہیں سن، چابیاں تو زلیخا کو سن۔ انہیں اپنے بتاں دے ہوتے اپنے خداواں تے پردہ پا دیتا، کہنے لگی کہ یوسف ہائی تلک، یوسف آجا ویکھ لے، میرا خدا نہیں ویکھ رہا ہوں۔ میں اپنے خدا دے اکھاں تے پردہ پا دیتا، چادر پا دیتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، فرمایا کہ اے زلیخا تو سمجھتی ہے کہ میں نے ان بے نور اور بے نور خدا کی آنکھوں کو پردے سے ڈھانپ دیا، اور تیرے خدا نہیں دیکھتے ہوں گے میں مانتا ہوں، لیکن میرا خدا تو وہ ہے جو زمین کی تحت الثری تک بھی چلے جائیں، میرا رب تو ادھر بھی دیکھتا ہے۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دوڑے اور ایسے دوڑے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، اٹھائیں تفسیریں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ مطالعہ کرتے ہیں، تفسیر کبیر اٹھائیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ جب زلیخا نے بلایا تھا نا تو حضرت یوسف نے اس کمرے کی دیوار کی طرف دیکھا اور اس وقت ادھر آپ کو اپنے بابا جان حضرت یعقوب نظر آئے. حضرت یعقوب نظر آئے اور کہا کہ بیٹا نہ یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، اس کی طرف مائل نہ ہونا، نہ کرنا یہ کام، یقیناً بہت برا ہے. اتو علماء نے یہ بھی کیا کہ کوئی سائیں پیچھے پیڑا ہوئے نا تے اوکھے ویلے آندہ ہے. کوئی مرشد کامل ہو تو برائی کے وقت اگر شیطان بلا رہا ہو تو پیر آ کے مدد کردہ سرکار. ہاتھ پیڑا ہوئے. فرمایا کہ کتنی جنتا؟ 2 جنتا. کس کے لیے؟ جو خوف خدا تو ڈر گیا، کوئی بھی نہیں ہے کمرے میں، 2 شخص ہیں، اکیلے ہیں، گناہ پہ قدرت بھی رکھتے ہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ نہیں کیا، اس کے باوجود اس نے گناہ نہیں کیا اور پھر وہ مر گیا. تو اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں ہیں. اب یہ نوجوان حضرت عمر فاروق کے دور کا، یہ نکلا وہاں سے اور جیسے باہر نکلا ایک چیخ ماری اور جو روح ہے نا یہ جسم سے نکل گئی. لوگوں نے جنازہ پڑھا دیا. حضرت عمر فاروق 2-4 دن گزر گئے اور پوچھا کہ یار وہ نوجوان آتا نہیں نماز پڑھنے جو مجھے مل کے جاتا تھا، مسافہ لے کے جاتا تھا. تو بتایا گیا کہ حضور اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا، اس نے تو اپنی جان بچائی، وہ گناہ سے بچا، تو وہ تو دنیا سے چلا گیا. حضرت عمر فاروق حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پہ گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے نا اس سے پوچھا، ہاں بھائی بتلا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اور تو خوف خدا سے ڈرا تھا، تو نے اپنے رب کی خشیت سے ڈرا تھا، گناہ نہیں کیا تھا، تو بتا میرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا. تو جنت وہ قبر کے اندر سے آواز آئی کہ ہاں میرے رب کا وعدہ تھا، جو بھی میرے خشیت سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں ہیں. تو ہر وقت انسان کو یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کے اندر موجود ہوا تو پھر خوف خدا نظر آوے. ہاں 10-5 بندے بیٹھے، کوئی رشوت دے رہا، ہو نہیں جی نہیں میں نہیں لیتا رشوت. بھائی کیوں نہیں لیتا؟ وہ خدا کی جنگ ہے رشوت لینے والے کے ساتھ. یہ تو اسلام اور قرآن اور محبوب کے فرمان کے خلاف ہے. اب 10 بندے سنیں گے دے وہ ہو کیا بڑا یار قابل افسر ہے، یار یہ تو بڑا قابل ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، اور جیویں نال دے کمرے دے یار چل. تو یار اگر لوگوں میں خوف ہے تو پھر تنہائی میں بھی خوف رکھنا. تنہائی اصل تو تنہائی ہے. حضور نے فرمایا اے میری امت کے نوجوانوں اپنی تنہائی کو پاکیزہ رکھو، اپنی خلوت کو پاکیزہ رکھو، اور جب تمہاری تنہائی اور خلوت پاکیزہ ہو گئی فرمایا اس وقت آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. لوگاں بھی تے سرکار بڑے بڑے شہنشاہ تے بڑے بڑے جبے کبے والے تے بڑے بڑے وڈیرے لوگ مومن نظر آندے، اڑیاں داڑیاں تے سر تے امامے تے بڑے، میں کہنا ایویں لگدا کہ فرشتہ رب دا نازل ہویا ہے تے. لیکن پتہ تاں چلے گا نا تھوڑا جہا واہ پوے او دے نال، اٹھنا بیٹھنا ہوئے پھر پتہ چلے کہ کتنا بڑا مومن ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں عالم دین اس کو کہا جاتا تھا، لقب تھا عبداللہ ابن مبارک. ایک دن جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، تو ایسے نا دل میں خیال آیا اج میں ہوئے نہیں انہوں چیک کراں کہ کی ہے اندر کی چیز ہے، ایمان کتنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دے کول گئے، جا کے کہنے لگے اے بیلیا گل سن، اس ریوڑ وچوں ایک بکری مینوں دے دے اور مارکیٹ دی جتنی قیمت ہے اتنی قیمت لے لے.
اور ایک روایت چاہتا آپ نے فرمایا ادھی قیمت لے لے, مالک نو کمے بھیڑیا کھا گیا اور ساری قیمت اپنی جیب وچ پا لے, ساری قیمت اپنی جیب وچ پا لے. کہنے لگا جی اے نہیں ہو سکتا. اے حضرت عبداللہ ابن مبارک نو جاندا بھی سی, ہاں انہوں پتہ سی کہ بہت بڑا عالم دین ہے اور بہت بڑا علم والا ہے, بہت بڑا قابل حضور دا صحابی ہے, جاندا سی ہے چرواہیا, کیونکہ یہ بھی کلمہ گو سی. کہنے لگا کہ نہیں میں اس طرح نہیں کر سکتا. عبداللہ ابن مبارک فرمان لگے اور تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے, وہ تو دیکھ نہیں رہا, وہ تو اپنے گھر میں ہے, تو لہٰذا تو یہ بکری مجھے بیچ دے اور مالک کو جا کے کہنا بکری بھیڑیا کھا گیا, وہ مان جائے گا, کیونکہ جنگلوں میں بڑے بڑے بھیڑیے ہیں, پہاڑوں میں بڑے بھیڑیے ہیں, آیا دن بکریاں کھاتے ہیں, وہ مان جائے گا. اس شخص نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مبارک بات سن میری, میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ہاں تقوی ہے نا, آج موضوع تقوی ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال عبداللہ ابن مبارک, بتلا مجھے. عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے کہ اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ میرا, اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. فرمایا جے میرا مالک نہیں ویکھ رہا عبداللہ ابن مبارک, پھر رب تے ویکھ رہا نا, رب تو دیکھ رہا ہے نا. خدا کی قسم عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس جملے نے میری دل کی ایسی کفیت طاری کر دی, میں سارے راستے گھر جاتا ہوا روتا گیا کہ اے عبداللہ ابن مبارک میرا مالک نہیں دیکھ رہا لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں گھر تک پہنچا اور یہی جملہ رات کو سوتے وقت بھی میرے دماغ میں میرے دل میں یوں گھومتا پھرے, عبداللہ ابن مبارک مالک نہیں دیکھ رہا رب تو دیکھ رہا ہے نا, میں کیسے تجھے بکری بیچ دوں. اس نے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیا کام کیا, دوسرے دن نا مالک کا پتہ لگوایا یہ غلام کس کا ہے. اس کے مالک تک پہنچے عبداللہ ابن مبارک, اور جب مالک تک پہنچے نا تو مالک کو کہا کہ یہ غلام مجھے بیچنا ہے. اس نے کہا کہ نہیں یار یہ بڑا نیک آدمی ہے اور بڑا ایمانت دار ہے اور بڑا اخلاق والا ہے, لہٰذا میرے گھر کے سارے کام یہ کرتا ہے تو میں نہیں بیچوں گا. عبداللہ ابن مبارک نے کہا دیکھ لے منہ بولی قیمت دیتا ہوں تجھے, میں منہ بولی قیمت دے رہا ہوں تجھے. لے لیا غلام, گھر لائے, سامنے بٹھایا اور کہا کہ تو جانتا ہے تیرے ایک جملے نے آج مجھے اس بات پہ مجبور کر دیا. ایک جملے وہ جو تو نے کہا تھا پہاڑوں کے اندر کھڑے ہو کے عبداللہ ابن مبارک مالک نہیں دیکھ رہا لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے نا, اس جملے نے مجھے اس بات پہ مجبور کیا, میں نے منہ بولی قیمت تیری دی. آج میں تیرا ابھی آقا ہوں, تو میرا غلام ہے, میں نے خرید لیا تجھے, تو میرا غلام ہے, لیکن اس جملے کے بدلے جا تجھے میں نے آزاد کر دیا. یہ عبداللہ ابن مبارک پتہ کون تھے؟ یہ مبارک آپ کی ابا جان کا نام تھا, اور نو اس دور کے ایک بہت بڑے تاجر کا نام تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے جو ابا جان کا دور تھا نا اس کے اندر نو ایک مالک تھا باغ کا, نو اس کا نام تھا. مبارک حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ابا جان یہ اس باغ کی نا باغبانی کرتے تھے, مالی تھے, پودوں کو پانی لگاتے تھے. کئی لوگوں نے روایت سنی ہوگی لیکن میں ٹچ دے کے جا رہا ہوں کیونکہ موضوع تقوی ہے نا آج. تو مالک نے بلایا, نو نے کہا مبارک جی میرے آقا, کہا ایک سیب توڑ کے لے آ. لایا, کاٹا, کہا ایتے کھٹا ہے, جا دوسرا لاؤ. دوسرا سیب لایا, وہ پھیکا. اسی طرح 3-4 دفعہ اپنے چکر لگائے. ہر بار نو نے یہی کہا کہ مبارک
सेब ऐसा है, सेब मीठा नहीं है, सेब कड़वा है, तुरच है, बेजायका है, फिक्का है। 5वीं दफा जब सेब लाया ना तो खाया और यही कहा कि नहीं। नूह ने एक जुमला कहा, उसने कहा मुबारक 5 साल हो गए तुझे और तू बागबानी करता है, तुझे इतना नहीं पता चला कौन सा सेब मीठा होता है कौन सा फिक्का होता है। हजरत मुबारक कहने लगे, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के अब्बा जान, कहा कि नूह मेरे आका बात ये है कि मैं आपके बाग का माली हूं, मेरा काम है पौधों को पानी देना, सुबह शाम मैं इनको पानी देता हूं। हाँ, इसलिए मैंने आज दिन तक किसी पौधे का फल तोड़ के खाया नहीं है। मुझे क्या पता कौन सा फल मीठा है, कौन से दरख्त का फल मीठा होता है, उसकी बनावट कैसी, उसकी खुशबू कैसी, मुझे नहीं पता। 5 साल हो गए, मैंने एक दिन भी इस तरह तोड़ के सेब नहीं खाया। तो ये तकवा था उन लोगों का यार। तो उसी वक्त क्या किया नूह ने, वो अपने अंदर गया, बेटी को कहा बेटी बात सुन, एक बड़ा नेक बंदा मुत्तकी और परहेजगार है, उसने ऐसा ऐसा एक काम किया, मेरा दिल ये चाहता है कि तेरा निकाह उसके साथ करा दो। हाँ जी सरकार, आजकल तो पता की दौर है, बंदा हो ना सीधा सादा नमाजी परहेजगारी चंगा रिज़्क हलाल 1000-2000 की दिहाड़ी ले आके बच्चा नूं खिलांदा होवे या आप खांदा होवे माँ प्यो नूं, ते बिल्कुल है दुनिया की आडी नूं हवा ना लगी होवे। बंदे पता की कहते, इनू तो दुनिया की समझ बूझ ही नहीं, और इनू तो पता ही नहीं किवें फराडी लाई दी, और इनू तो पता ही नहीं यार किस तरह दुनिया ते रही दा, इनू पैसा कमान का तरीका ही नहीं, इनू बोलन दी इस तरह तरीका ही कोई नहीं। क्यों यार? क्योंकि अजीब माहौल बन गया ना, जरा हक हलाल दी कमा के ले आवे, जरा कम बोले। हुजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा अक्ल वाला वो ही है जो कम बोलता है। सरकार जरा बोली जाए वड्डे निक्के दी कोई तमीज नहीं, हर गल विच अपनी राय पेश की जाए। वाह वाह क्या क्या बात है, बच्चे कॉन्फिडेंस बढ़ाए, पढ़ा लिखा लगता है यार, हर गल विच ओदी टंग होंदी है, और पढ़ा लिखा नहीं होंदा, उन्होंने कहते पढ़ा लिखा जाहिल है। कम बोलने वाला, उलमा पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं इतना कम बोले कि इतनी बड़ी बात 2 जुमलों के अंदर लोगों को समझा दें। और वो बोलने के ऊपर, आपके बोलने के ऊपर ये हर वक्त उम्मीद लगाए रखे कब यार वक्त आएगा ये बंदा भी बोले यार, कोई अपने मुंह से मोती निकाले, और ऐसा ना हो लोग हाथ मियाँ जी हाथ बदे चुप कर जा, इज्जत नहीं रहती उसकी, नहीं रहती सरकार इज्जत। कहा कि बेटी ऐसा बंदा है इतना मुत्तकी, निकाह हो गया, शादी हो गई। जब शादी मुबारक की नूह की बेटी के साथ हुई तो फिर रिजल्ट क्या आया? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा हो गया। फिर हाँ, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, ये मकाम, इतना इल्म, इतना खौफे खुदा, इतनी खशियत इलाही, हर वक्त रोंदे सन, अल्लाह को डरते सन। और ना एक दिन सफ़र तो वापस आए थे, आप दा हमसाया सी यहूदी सी, मुसलमान नहीं सी, उन्हें बाहर दरवाजे ते लिख के लगा देता कि यार ये 5000 दिनार दा मैं घर बेचना, या 500 दिनार दा मैं घर बेचना, मेरी मजबूरी है, मैंने पैसा चाहिए। आप घर आए, अपने दरवाजे के अंदर नहीं गए, नज़र पई हमसाए के दरवाजे थे, पहले उधर गया, दरवाज़ा लॉक किया, बाहर आया, कह खैर नाल अचानक घर वेचण की वजह? उन्हें कहा जी गल है वे अब्दुल्ला कि मैनू पैसों की ज़रूरत है, कोई मजबूरी है मेरी। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमान लगे, बेलिया गल सुन, घर नहीं बेचना, जितने भी पैसे तेनों चाहिए ना मैं अब्दुल्ला तेनों दे देना। हाँ, पैसे देते सरकार, जितने भी चाहिए सन, रावी लिखता। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पैसे देते ना, रो के यही किया कि यार मैनू माफ़ी दे दे, तू मेरा हमसाया सी, लेकिन मैं तेरी तवज्जो ना की थी, तेनू ज़रूरत सी किसी चीज़ की, मैं तेरी ज़रूरत मौके की मुनासबत उस वक्त पूरी ना कर सका। यार मुसलमान नहीं थी,
اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا، کافر سی، لیکن پھر بھی اتنا ہمسایاں دا حق ہے۔ لیکن اج کل میں اور تسی آپ رل مل کے ویکھ لو، حضور نے فرمایا 40 گھر ادھر 40 ادھر، اگے پیچھے 40 گھر، حضور نے فرمایا تہاڈے ہمسائے نے، یہ تہاڈے بولو ہمسائے نے۔ سرکار جڑا ساڈے گھر دے نال ایک دیوار ہوندی نا، ساڈے شر تو او ہمسایا بھی محفوظ نہیں ہوندا۔ گلاں بڑیاں وڈیاں، دعوے بڑے وڈے، ہر گل دے اندر یقیناً اگر وہ تہ تک جائیے تو کئی موضوعات نکل دیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے انہوں کہا کہ مینوں معافی دے دے یار، میں تیرا خیال نہیں رکھ پایا، معافی منگی، لیکن وہ بھی اگو سی کہنے لگا کہ عبداللہ ابن مبارک معافی تو انہوں نہیں، مینوں منگنی چاہیے، مینوں منگنی چاہیے، اتنا عرصہ ہو گیا میں تو آڈا ہمسایاں وا، لیکن میں کدی تو آڈے دین دے اندر آیا نہیں، انہوں سمجھیا نہیں، لیکن آج سمجھ گیا تو آڈا دین بڑا ہی پاکیزہ دین ہے۔ اے عبداللہ ابن مبارک ہاتھ اپنا سامنے لے آؤ، اس طرح راوی لکھتا ہاتھ ہوتے ہوئے یہودی نے ہاتھ رکھیا تو اس سے ویلے پڑھ لیا لا الہ۔ اے لوگاں دا کردار سی سرکار، اے تقوی سی انہاں لوگاں دا۔ اے کون؟ عبداللہ ابن مبارک۔ اسی طرح ہمسائے نے نال دا اس سائڈ دا گھر ویچنا ہے، انہیں کیا گھر میں ویچاں گا، لیکن مارکیٹ دے حساب نہ اگر 1000 دینار دی قیمت ہے نا، میں 2000 دینار نہ ویچاں گا، لکھ کے لا دیتا انہیں باہر، مہنگا ویچاں گا، جنہیں لینا لے لے۔ لوگ آئے گاگ آئے، گل پوچھی، چلے گئے، آئے گئے چلے گئے۔ ایک آیا انہیں کہا یار مارکیٹ دے حساب نہ اے ریٹ ہے تو ڈبل ریٹ، وجہ انہیں کہا تو انہوں نہیں پتا، اے گھر کوئی عام گھر ہے، اے عبداللہ ابن مبارک دے گھر دے نال گھر ہے، اس وجہ تو مہنگا بیچ رہے ہیں، جیڑا بھی آوے گا انہوں عبداللہ ابن مبارک دا ہمسایہ بنے گا، قرب ملے گا، عبداللہ ابن مبارک دے گھر دے نال گھر ہوئے گا۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دی خشیت ہو، اللہ دے خوف تو بولو ڈر گیا، وہ دے واسطے کتنی جنتا؟ 2 جنتا۔ وہ دے واسطے کتنی جنتا؟ 2 جنتا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے نے بٹھا کے فرمایا کہ بیٹا تینوں میں کچھ وصیت کرنا چاہنا، سب تو بہترین جیڑا ہے نا دین، فرمایا اس دین اتے قائم رہنا۔ بابا جان وہ دین کیڑا ہے؟ فرمایا دین اسلام، اس اتے قائم رہنا۔ آپ دا بیٹا حضرت لقمان دا کہنے لگا کہ بابا جان اگر دین تو بعد کوئی اور چیز آ جائے پھر؟ فرمایا پھر مال و متا، پہلے دین نو ترجیح دینی، مال نو نہیں دینی۔ یہ حضرت لقمان دی اپنے پتر نو وصیت ہے، فرمایا کہ پہلے دین رکھنا، دین اسلام، اس تو بعد مال رکھنا۔ بابا جان اگر کوئی تیسری چیز آ جائے؟ فرمایا پھر مال دے نال نہ حیا نو بھی قائم رکھنا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی، مال دے نال حیا نو بھی قائم رکھنا۔ اے نہیں کہ مال آ گیا تو بے حیا بن جا، جس طرح آج کل عرف عام دے اندر ہو رہا، مال دے نشے دے وچ اللہ معافی دے پتنی کی لوگ کم کر جاندے، لوگوں دی عزت لے لیندے، انہوں نے پتہ مال بڑا، اس طرح منہ بند کر دیتے پولیس والے نا، مال تے ناز ہے نا۔ فرمایا کہ پتر سب تو پہلے دین اسلام دے اندر رہنا، دوسرا فرمایا مال نو ترجیح دینا، تیسرا فرمایا حیا نو بھی ترجیح دینا۔ کہنے لگا کہ بابا جان اس تو بعد اگر کوئی چوتھی چیز آ گئی پھر کنو ترجیح دیواں؟ فرمایا پتر پھر حسن اخلاق نو ترجیح دینا، حسن اخلاق نو بھی نال رکھنا، حیات کم نہ رکھنا۔ فرمایا حسن اخلاق، تیرا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا بابا جان پھر؟ فرمایا پھر پتر سخاوت نو بھی نال رکھنا، سخاوت نو بھی نال رکھنا۔
ہاں نال نال رکھنا. پھر فرمایا پتر حضرت لقمان فرماندے فرمایا بیٹا جس شخص کے اندر یہ پانچوں چیزیں آ گئیں فرمایا او بندہ دنیا تے بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. وہ شیطان کے وسوسے میں نہیں آئے گا. پھر شیطان ادو تے حملہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا. کیڑیاں کیڑیاں دین اسلام ساریاں گلاں ایک پاسے سرکار پہلے دین اسلام نو ترجیح دینی. کوئی تانوں کہے اے 2 کروڑ لے لے تے اے جڑا مسلم والا خانہ اینو کاٹا کسی بھی جگہ تے اینو کاٹا مار دے, عیسائی تے لے لے فلان جگہ تے لے لے قادیانیہ تے لے, لکھ لعنت کروڑا لعنتاں اس پیسے ہوتے پایا جے نہ یار. جو مرضی ہو جائے اسی سب تو پہلے دین اسلام نو اگے رکھاں گے. اور تہاڈی اور میری پہچان اسلام ہے اسلام ہے. اپنا مزاج بھی ایسا ہونا چاہیے, کردار بھی, گفتار بھی, چلن چال بھی ایسا ہونا چاہیے دوروں نظر آوے کہ یار کوئی مسلمان آ رہا ہے. لیکن عجیب معاملہ ہے نا, یقین نال فیکٹریاں لوگ کام کرتے ہیں باہر بھی بیٹھے نے, اس طرح دا رویہ بن چکیا کہ سانو پوچھنا پوندا, لوگوں کو پوچھنا پوندا. کئی سال میری گل تے تسی تائید کرو گے, کئی سال نوجوان ایک دوسرے نال کم کردے نے, سالاں سال گزر جاندے نے, بعد وچ پتہ چلدا اے تے کرسچن سی, بعد وچ پتہ چلدا مارو اے تے بد مذہب سی. پتہ نہیں چلتا سرکار. یار اپنا کردار ایسا ہونا چاہیے, اپنا مزاج اپنی زبان دا حسن اخلاق ایسا ہونا چاہیے دوروں پتہ چل جائے. 1-2 دفعہ ملاقات ہوئے پتہ چل جائے یار اے اور کوئی نہیں محمد دا عاشق لگا آ رہا ہے, کملی والے دا غلام آ رہا ہے. ایک روایت نقل کی ہے امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر علماء نے اس بات کو بیان. بس آخری گل علماء فرماندے نے کہ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرمانے, حضور تشریف فرمانے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیگر صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے. حضور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ آج تجھے عجیب بات نہ بتاؤں, ایک انوکھی بات نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ بتائیں. حضور نے فرمایا صحابہ اگر موقع مل جائے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک روٹی تقسیم کر دینا. بندی سبحان اللہ. آج طرز نہیں نہ لائی, شعر نہیں پڑھا, تسی بھی ڈھلے پہ ہو, لیکن دل دی گل ہے, حسن اخلاق ہے, تقوی پرہیزگاری ہے. کدی کدی اے موضوع بھی قبول کر لیا کرو, کہو سبحان اللہ. فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ دی راہ تے ایک روٹی تقسیم کیتا کرو. صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ, سارے بولو صلی اللہ ہو, یا رسول اللہ اگر میں 100 رکعت نماز نفل پڑھنا او بہتر نہیں کہ اللہ دی راہ تے ایک روٹی دیواں وہی بہتر ہے؟ فرمایا صحابی تیرے 100 رکعت نماز نفل ایک پاسے, او روٹی جڑی اللہ دی راہ تے دیتی نا او دا ثواب ایک پاسے ہے. فرمایا روٹی تقسیم کرنی ہے, نفل نہیں پڑھنے. پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ ایک لقمہ حرام کا چھوڑنا, ایک لقمہ حرام کا چھوڑنا 200 رکعت نماز نفل پڑھنا, حرام کا لقمہ چھوڑنا بہتر ہے تمہارے لیے. یہ نہیں کہ ادھر حرام بھی کھاتی جائیے ادھر نمازہ بھی نیتی جائیے. بلے شاہ نے کی فرمایا سی, بلے شاہ کہندے نے خون بھی پیتی جاندہ ہے, نمازہ بھی نیتی جاندہ ہے, کعبے بھی پہنچی جاندہ ہے, ہاں ہر کم کیتی جانا ہے. او کوئی بلے شاہ نو بھی دسے اے تو کی کیتی جاندہ ہے, کوئی مینو بھی تے سمجھاؤ. بلے شاہ فرماندے ہر کم کیتی جا رہے ہیں, تو نمازہ بھی نیتی جا رہے ہیں, صدقہ خیرات بھی کیتی جا رہے ہیں, لوگاں دا خون بھی پیتی جا رہے ہیں. او کوئی بلے نو بھی آ کے دسے تو کی کیتی جانا ہے. فرمایا کہ وہ حرام کا ایک لقمہ 200 رکعت نماز پڑھنے سے وہ حرام کا لقمہ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا صحابہ غیبت کرنا
کسی انسان دی غیبت اسی بڑے اے سینہ توڑ کے چوکاں بہ جاندے ہیں پھٹیاں تے اے او جی اے جا او جی اے جا کفر دے فتوے لائی جا رہے ہیں نا جی او اس طرح جی او اس طرح. سنیں یار بخاری شریف ہے حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا یا کافر کہا اس کو او دا کم ہی اسی تے سرکار گل لگے لے اوندا منہ ہی کافراں والا اودی شکل ہی کافراں والی. سنو حضور نے کیا فرمایا. فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو کافر کہا اگر کفر کی علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی فرمایا جس نے کہا وہ خود کافر ہو گیا. ہاں جی بڑے اسی کہنے ہیں تیرا تے منہ ایسا تیری تے شکل تیرا تے مزاج ایسا تیرے کم ہی اس طرح کافراں والے. حضور نے فرمایا جی کفر او دے اندر نہیں نہ پائی جا رہا کوئی ایک جز بھی نہیں ہوتے اندر فرمایا جنہیں کیا او کافر ہو گیا. فرمایا کہ غیبت کا چھوڑنا اچھا ہے 400 رکعت نماز نفل پڑھنے سے. اتھے آؤ نا غیبت چھوڑنا بہتر ہے سرکار. ایک بندہ 400 رکعت نماز نفل پڑھ چکا ساری رات انہیں مصلے تے گزاری جے صبح پڑھ کے اتھے غیبت کر دے وہ 400 رکعت کم آوے گی نہیں آنی نہیں آنی. کیوں نہیں آنی حضور نے کہہ دیتا. اور جب حضور نے فرماتا دنیا ادھر تو ادھر ہو سکتی ہے لیکن سونے محبوب دا فرمان کدی جھوٹا. آگے چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیوہ کو کھانا کھلانا بیوہ کو کھانا کھلانا 500 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. کسی بیوہ نو مثال نے طور تے ایک ڈنگ دی روٹی دے دو یار کوئی غریب سی فقیر سی یتیم سی اور ایک ڈنگ دی انہوں روٹی دے دو فرمایا تیرے 500 رکعت نماز نفل پڑھن نالوں نا زیادہ بہتر ہے کہ غریب نو ایک لقمہ کھانا دے دے. فرمایا پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر 600 رکعت نماز نفل پڑھے 600 رکعت نماز نفل پڑھے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اہل و عیال یعنی گھر والوں کو ٹائم نہ دے تو یہ زیادہ بہتر ہے. حضور نے فرمایا تیرے 600 رکعت نماز نفل پڑھنا وہ ایک پاسے فرمایا وہ ایک گھڑی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا ایک طرف ہے. فرمایا 600 رکعت نہ پڑھ ہاں وہ ایک لمحہ اپنے گھر والوں بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ جا وہ زیادہ بہتر ہے. پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم ساری رات مسجد میں نکالے ساری رات بولو کدھر نکالے مسجد میں بیٹھے رہیں اور اگر گھر یعنی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ نہ بیٹھے تو فرمایا وہ تیری ساری رات مسجد میں بیٹھنا سارا فضول ہے. اور ساری رات نہ بیٹھ ایک گھڑی اپنے بوڑھے والدان کے ساتھ بیٹھ جا ساری رات مسجد میں بیٹھنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا. ساری رات ایک پاسے سرکار ایک لمحہ ماں باپ دے کول بیٹھنا وہ ایک پاسے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھو کسی غریب کو کھانا کھلاؤ فرمایا کہ کسی بیوہ کو کھانا کھلاؤ اور فرمایا کہ کسی کو ایک روٹی اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دو. یہ تمہارا کیا ہے تقویٰ ہے. اللہ کی نزدیک آپ کا درجہ بلند ہوگا اور قرب نصیب ہوگا. ایک شعر پڑھ لیے پھر وآخر دعوانا محبت نال کہو سبحان اللہ. آج کی سمجھیا کی سنیا اللہ دا قرب اور خوف خدا اور تقوی ہر حال دے اندر جس طرح اسی لوگاں دے سامنے ڈردے ہیں اے کام نہیں کرنا اے کام اس طرح بولنا نہیں لوگ کی کہیں گے ایڈی وڈی شخصیت یار اس طرح بولدا انہوں تمیز نہیں بولن دی حاجی ہو کے اے کام کردا نمازی ہو کے اے کام کردا علاقے دا وڈ وڈیرا ہو کے اے کام لوگ کی کہیں گے. اور یار لوگوں کو جتنا ڈردا نا اگر اتنا تھوڑا تو رب کو بھی ڈر جائیں تیرا کام بن جانا سی. لوگوں کو ڈردا اسی طرح تنہائی دے اندر خلوت دے اندر اپنے رب کو بھی ڈر جا.
تے میاں سخی سلطان باو فرماندے نے جے رب ناتیاں رب ملدا تقوی نال پرہیزگاری نال او ایویں نہیں جے مل جاندا جاندیاں اے رب ایویں نہیں جے ملدا پرہیزگاری کرنی پوندی اے اللہ اللہ کرنا پوندا اے ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام جنگل دے اندر جا رہے آپ دے نال بکریاں بھی بڑیاں نے بھیڑیے بھی بڑے نے آپ نو نیند بھی آئی ہے تھکن بھی محسوس ہو رہی ہے اور دل وچ ارادہ آیا ہے اے یحییٰ اگر تو سو گیا تیریاں بکریاں بھیڑیے کھا جان گے انہوں چیر پاڑ دین گے حضرت یحییٰ نے آسمان والا ہاتھ اٹھائے نے دعا کی کریم ربا انہاں بکریاں دا تو ہی حامی ہونا سیرے حضرت یحییٰ آرام فرما رہے تھوڑی دیر تو بعد جدو اکھ کھلی انہاں بکریاں دی راکھی کوئی انسان نہیں کر رہا ہے اور ایک بھیڑیا کری جا رہا ہے حضرت یحییٰ نو غیب جو آواز آئی ہے حاطف غیبی جو آواز آئی ہے فرمایا ہے میرے یحییٰ جے میں چاہنا وا ایویں تو بن جا پھر جیویں تو چاہے گا اوویں اسی کر دیواں گے تے سخی سلطان باو فرماندے نے جے رب ناتیاں اوے تھوتیاں ملدا جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا نا جمعے تو تسی بھی چنگا سوٹ بوٹ پا کے آئے ہو میں بھی پا کے آیا خوشبوواں لا کے آیا آپ فرماندے نے جے رب ناتیاں دھوتیاں خوشبوواں پاؤڈر لایا ملدا نا تے پھر ڈڈو تے مچھیاں سارے ولی ہوندے سمجھ آئی ڈڈو ریتو جو ہوندے نا ہاں ہوندے پانی جو ہوندے کہو سبحان اللہ ہوندے ریتو جو بھی زیادہ پانی مچھیاں کتھے ہوندیاں انہار ویلے ڈبوکیاں ماردیاں نادیاں تے آپ فرماندے نے جے رب ناتیاں اوے تھوتیاں ملدا تے تاں ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو رب جے رب لمبے اوے وال رکھن خسیاں ہو جے رب راتا اوے جا کر ملے دا تے تا ملدا کالے کڑچھیاں ہو رب نو ملدا رب انہوں ملدا جدیاں نیتاں کھریاں اچھیاں ہوں انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ بھی تقوی دے حوالے نال گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ اساں سارے نو اپنا محبوب